بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتح القدیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تمہیں کسی انسان کی روح قبض کرتے وقت کبھی رحم بھی آیا ہے؟ حالانکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، مجھ کو 2 انسانوں کی جان نکالنے میں ملال ہوا تھا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک اس وقت جب نیلے بیکرام سمندر میں ایک چھوٹا سا جہاز اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جہاز میں بہت سارے مسافروں کے علاوہ ایک عورت ایسی بھی تھی جس کی ابھی اسی وقت بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ تیرے حکم سے میں نے پرسکون سمندر میں اچانک ہی لہریں اٹھا دیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا اور سمندر سے اٹھنے والی لہروں نے اسے ٹکرا کر اسے ہچکولے کھانے پر مجبور کر دیا۔ سبھی مسافر حیران و پریشان سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک ہی موسم نے اپنا مزاج کیسے بدل لیا۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور مسافر زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن تجھ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کے تیز جھکڑوں اور سمندر کی طاقتور موجوں نے جہاز کو توڑ کر ٹکڑوں میں بدل دیا۔ جن مسافروں کو تیرنا آتا تھا وہ تیر کر اپنی جان بچانے کی جی توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے تیرے حکم سے اکثر کی روحیں قبض کر لیں۔ وہ عورت جس کو بچہ پیدا ہونے والا تھا جہاز ڈوبنے کے خوف اور طوفان کی دہشت سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جہاز کے ٹوٹے ہوئے ایک تختے پر پڑی ہوئی تھی، اور یہ تختہ بے اتھاہ سمندر میں تیز لہروں کے ساتھ بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور ولادت کے اگلے ہی لمحے مجھے تیری طرف سے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ حکم کی تعمیل پلک جھپکنے سے قبل ہو گئی۔ اس وقت اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھ پر رخت طاری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جانتے ہو بعد میں اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب عز و جل ہی تمام جہانوں کے معاملات سے آگاہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس پر اپنی بے پناہ نوازشات عطا فرمائیں اور اس کو دنیا کا بادشاہ بنایا، لیکن بجائے میرا شکر گزار بندہ بننے کے اس نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ اس بچے کا واقعہ کچھ یوں منقول ہے کہ وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں اکیلا ہی تختے پر پڑا رہا، اور وہ تختہ کئی دنوں بعد اللہ کے حکم سے کنارے پر آ لگا۔ کنارے پر موجود ایک مچھیرے نے جو یہ دل سوز نظارہ دیکھا کہ ایک بچہ تختے پر پڑا کنارے کی طرف آ رہا ہے اور ایک عورت اس پر مڑی پڑی ہے، تو اس نے لپک کر بچے کو اٹھا لیا اور میت کو وہیں قریب میں زمین کھود کر دفن کر کے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ مچھیرا جب بچہ لے کر گھر پہنچا تو بچے کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا۔ مچھیرا اور اس کی بیوی اس بچے کی لاڈو پیار سے پرورش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ 7 برس کا ہو گیا۔ اتنی کم عمر میں شداد نہایت ہی ذہین، عقل مند اور چالاک بھی تھا۔ ایک روز گاؤں کے باہر شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شعور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد وہیں قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا، یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری کے گزرنے کے بعد کچھ پیادے گیری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستہ میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادے اپنے ساتھیوں سے بولے، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، اول تو راستے میں پڑی ہوئی چیز اٹھانا نہیں چاہیے، خیر اب تو نے اٹھا ہی لی ہے تو بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کہیں فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا اور کہا، آ بیٹا، ہم تیری آنکھوں میں سرما لگا دیں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اس طرح نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشات میں سے ایک بڑی نوازش تھی۔ شداد حد سے زیادہ چلاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چلاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے خانہ خراب ظالموں، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا۔
आए अब मैं बादशाह के पास जाकर फरियाद करूंगा और तुमको सजा दिलवाऊंगा। प्यादों ने ये जो सुना तो मारे खौफ के सुरमा वहीं छोड़ा, गिरते पड़ते अपनी जान बचाने भाग खड़े हुए। और शहजाद अपनी चालाकी और प्यादों की बुजदली पर खूब हंसा और सुरमादानी लेकर अपने घर आ गया और अपने बाप से सारा वाकया बयान कर दिया। मछेरा अपने बेटे की होशियारी से बहुत खुश हुआ और बोला, रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम अपने भरोसे के मजदूरों के साथ फावड़े वगैरह लेकर चलेंगे और जहाँ भी तुझको खजाने नजर आएंगे हम वहां से खोद कर निकाल लेंगे और अपने गधों और खच्चरों पर लाद कर खजाना ले आएंगे। इस तरह शहजाद ने बहुत सा माल और दौलत और जवाहर इकट्ठे कर लिए थे और सब गांव वालों को आए दिन दावतें करके अपना हमदर्द और रफीक बना लिया था। कुछ अरसे जब शहजाद जवानी को पहुंचा तो शहजाद ने इस गांव के सरदार को कत्ल करके इसकी जगह पर खुद सरदार बन बैठा। होते होते ये खबर दूसरे हाकिमों और फौजदारों को पहुंची तो उन्होंने शहजाद को सजा देने का इरादा किया। इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरते, शहजाद ने भी अपनी एक फौज तैयार कर ली और इन हाकिमों फौजदारों से मुकाबला किया और अपनी जहानत और बहादुरी से सब हाकिमों को एक एक करके हलाक कर दिया। और इस तरह बढ़ते बढ़ते शहजाद जमीन के बड़े हिस्से पर काबिज बनकर इसका बादशाह बन बैठा और सारे जहां के हाकिम, अमरा और सरदार इसके मतीयों पर मरबरदार हो गए। शहजाद ने बेपनाह खजाने जमा कर लिए थे और अपना लश्कर इस कदर वसी और मजबूत बना लिया था कि हर तरफ इसी का हुक्म चलता था। अपनी ताकत और बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए शहजाद ने अपनी सल्तनत को कमाल अरूज बख्शा था और रोए ज़मीन के किसी इंसान को इतनी ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। बेपनाह खजानों और मालो दौलत, वसी और ईज सल्तनत, अजीम शान लाओ लश्कर और अपनी जहानत और ताकत की वजह से शहजाद अब गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया था और इसने दावा खुदाई कर डाला। अस्तगफिरुल्लाह। आलमों और बाजों ने इस मलऊन को पंदों नसीहतें की और हक ताला के खौफ और इसकी इबादत की तरफ रगबत दिलाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन शहजाद का कहना था कि दौलतों को मज्जा हो सरबत, इज्जत शोहरत और हशमत सब कुछ मेरे पास मौजूद है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी खुदा की अतायत करूं। और मैं रब्बानी ने समझाया कि ये सब मुल्क दौलत फ़ानी है और अल्लाह ताला की बात तो इतायत करोगे तो वो तुम्हें जन्नत अता करेंगे जो इस दुनिया से करोड़ हा दर्जे बेहतर होगी। शहजाद ने पूछा कि इस जन्नत में क्या खूबी है, तो आलमों ने जो कुछ भी खूबियाँ और तारीफ़ें जन्नतुल फिरदौस की पढ़ी और सुनी थी वो सब इसके सामने बयान कर दी। उल्मा की बातें सुनकर शहजाद ने हकारत से हंसते हुए जवाब दिया, मुझे इस जन्नत की कोई परवाह नहीं और ना ही मुझे वो जन्नत चाहिए, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत और कुव्वत है कि मैं इससे भी अच्छी जन्नत इस दुनिया में बना सकता हूँ। इसके बाद इसने अपनी जन्नत बनाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। चनाचे इसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमी पर मुकर्रर किया और तमीर के सिलसिले में इन सबको अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अलावा से अपनी कलमरों में सब हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सलमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गईं तो इन पर सोने चांदी के ईंटों की दीवारें चुनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर थी। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की चार दीवारी बनाई गई कि इसके बाद चार दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें फर्श, याकूत, जमर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्को ज़ाफ़रान और अम्बरो गुलाब से सीकल किया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया गया कि सारे शहर में रेशमो जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को खामख्वाह ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता किया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इसकी सजावट के साथ तैयार हुआ
تو تمام امراء اور کان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نشاور کرنے لگے۔ اسی ناز و اعداد سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا، اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر جبرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے، اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام۔ معتبر تفاسیر میں لکھا کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کی ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ اب اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھا اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وطن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات یا کون نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئیں کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا۔ علماء نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے کا ہاتھ سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے ابرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھیں تو فرمایا، واللہ یہ وہی شخص ہے۔ اس واقعہ میں عبرت کے بے شمار پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ تکبر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے کہ تکبر انسان کو ننزلی کی طرف دھکیل دیتا ہے اور متکبر انسان نشان عبرت بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بری موت سے پناہ چاہتے ہیں اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔